بڑے غصے ہے، چہرہ دیکھ بالکل ایسا اس کے چہرہ رنگ بدل چکا ہے. وہ شیعوں پہ اس طرح غصہ کرتے ہیں کہ او دیکھو یہ شیعہ کیا کہتے ہیں. دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر عمر کے 25-30 سال جو ہیں وہ کیا رہ چکے ہیں؟ مشیر رہ چکے ہیں، وزیر رہ چکے ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر عمر سے بیعت کر چکے ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر سے بڑے محبت کرتے تھے، عمر سے بڑے محبت کرتے تھے اور ان کی بہت تعریفیں مدح و ثنا کرتے تھے. یہ صرف وہ نہیں بلکہ 11 کے 11 اماموں نے اپنے اولادوں کے نام کس کے؟ ابو بکر عمر کے نام پہ رکھے ہیں. تو کیوں شیعہ جو ہیں ابھی 14 صدیوں کے بعد 15ویں صدی میں ان کو خیال آ گیا ہے کہ ابو بکر عمر اچھے نہیں تھے. اس طرح سے وہ ایک شیعوں پہ بہت پرزور انداز سے ڈانٹ شروع کرتے ہیں میرے عزیز. اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے بہت عام طور پر جماعت عمریہ میں، ان کے علماء میں، ان کے مقررین میں، ان کے خطباء میں، ان کے مؤلفین میں، کہ یہ باتیں کہ اہل بیت علیہم السلام اور بالخصوص امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر عمر سے بڑے محبت اور ان کی بڑی احترام کرتے تھے. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نہ ان کی خلافت کو برحق سمجھتے تھے اور نہ ان کے تقوی اور زہد یا علم کی کوئی قدر کرتے تھے، بلکہ میں نے بار بار کہہ دیا اہل بیت علیہ السلام کا اجماع ہے کہ یہ دو غاصب لوگ یعنی اسلام میں جتنے جرائم بلکہ انسانیت میں جتنے جرائم ہیں ان سب کا اساس انہوں نے رکھا. یہ اہل بیت علیہ السلام کا موقف یہ ہے، لیکن یہ لوگ ان کے ذہن میں کچھ اوہام ہے تو ان کی بات کو سنتے ہیں، طاہر قادری صاحب کی بات کو سنتے ہیں، پھر اس کی بات کا جواب دیتے ہیں. میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے کہ طاہر قادری صاحب جو ہیں کہتے کیا ہیں. اس پر مولا علی شیر خدا نے بیعت کی، پر جمیل بنو ہاشم نے بیعت کی، جن کے وزیر اور مشیر 30 سال تک پہلے 25 سال تک مولا علی شیر خدا رہے اور جن کی تعریف کی ہے مولا علی شیر خدا نے اپنے خطبات میں نہج البلاغہ میں، جن کی حمد کی ہے، جن کے اوصاف بیان کیے ہیں. کیا کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ مولا علی شیر خدا سے بھی بڑا ایماندار بن گیا ہے؟ کیا کوئی شخص ایسی باتوں کے ذریعے نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مولا علی شیر خدا نے جو ان کی تعریف کی وہ بھی غلط ہے؟ اور ہمیں حقیقت پہنچی ہے آج 15 صدیوں کے بعد. وہ مولا علی شیر خدا کی تردید ہے، وہ امام زین العابدین کی تردید کر رہا ہے، وہ امام حسن اور امام حسین کی تردید کر رہا ہے، وہ امام محمد الباقر کی تردید و تکذیب کر رہا ہے، وہ امام جعفر صاحب. میرے معزز ناظرین، انہوں نے کچھ جملے کہے ہیں، ان کے جملوں کا میں اشارہ کر دوں. آپ نے سنا کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی بیعت کی ہے، پورے بنی ہاشم نے ان کی بیعت کی ہے، ابو بکر عمر کی بیعت کی ہے اور 25-30 سال تک وہ وزیر و مشیر رہے ہیں ابو بکر عمر. اور پھر فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں انہوں نے ابو بکر عمر کی تعریف. یہ سب جھوٹ، یہ سب جملے ان کے جھوٹ ہیں، جھوٹ. انہوں نے خود کہا تھا کہ میں ہر بات کو شیعہ کتب سے ثابت کروں گا. تو ہم سے ان سے مطالبہ کرتے ہیں. ادعا کرنا تو بہت آسان کام ہے بھائی. کوئی بھی بیٹھ کے ممبر پہ یا کسی کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بنا سکتا ہے اور ادعا کر سکتا ہے کہ بھائی فلان مطلب حق ہے. مثلا میں ادعا کروں کہ میں آپ میں نبی ہوں، ادعا کر سکتا ہوں. آپ دلیل مانگے نا تو شرمندہ ہو جائے گا بندہ. ادعا تو سبھی کر سکتا ہے، ادعا کرنا تو آسان ہے، مفت ہے، اس میں کیا خرچ لگتا ہے. آپ جو ادعا کر رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی بیعت کی ہے تو دلیل لے کے آؤ. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں آگے جا کر شاید یہ دلیل لے کے آئیں. جب دلیل لے کے آئیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی بیعت کیا. اور بلکہ ابو بکر عمر کی تو بیعت ہی نہیں ہوئی اور عمر و عثمان کی بیعت ہی نہیں ہوا، وہ تو اور طریقے سے خلافت میں آ گئے. صرف ابو بکر کی بیعت ہوئی تھی لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام کی کوئی بیعت نہیں ہے. بنی ہاشم کی بھی جو بیعت ہے ان کے اپنی کتب میں موجود ہے کہ بنی ہاشم نے مجبوری میں بیعت کی تھی، وہ کوئی رغبت سے بیعت نہیں کیا تھا بہرحال. اور بنی ہاشم ہمارے نزدیک کوئی وہ معصوم بھی نہیں ہے. بنی ہاشم میں بہت سارے ہیں جو بہت عورتیں تاریخی طور پر اہل بیت علیہ السلام کے دشمن رہے ہیں بلکہ ان کے قاتل رہے ہیں. بنی عباس سب بنو ہاشم میں سے تھے. سادات بنی حسن جو اہل بیت علیہ السلام سے بہت مخالفت کرتے تھے اور بہت انہوں نے دشمنی کی ہے اور امامت کا دعویٰ کیا تھا کفر و الحاد کے ساتھ، بلکہ امامت کا دعویٰ کفر و الحاد ہی ہوا تھا نا. یہ ائمہ زیدیہ جو تھے اکثر سادات بنی حسن سے تھے، یہ بنی ہاشم میں سے بلکہ علوی ہیں، فاطمی ہیں. پھر یہ ادعا کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر عمر کے مشیر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں میرے معزز ناظرین، یہ بھی ایک بہت غلط فہمی ہے. ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ دکھائیں کہ وہ کیا مشیر رہے، کون سے ان کے وزیر رہے ہیں، کو کہاں پہ وہ تاریخ کہاں ہے. شیعہ کتب میں دکھائیں، اپنے کتب میں دکھائیں تاکہ ہم اس کے جواب دے دیں. کچھ واقعات ہیں کہ یہود آتے تھے سوال کرتے تھے، ابو بکر عمر جواب نہیں دے سکتے. شاہ روم کے ایلچی آتے تھے، ابو بکر عمر سے علمی سوالات کرتے تھے، وہ جواب نہیں دے سکتے تھے. تو اس وقت اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے امیر المؤمنین علیہ السلام اس بات کے اذعان کے ساتھ کہ میں ہی خلیفہ ہوں، میں جانشین اصلی میں ہوں نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ وصی نہیں ہے، ابو بکر عمر وصی نہیں ہے، غاصب لوگ. تو اس وقت جواب دیتے تھے. تو اس میں یہ ایک جاہل کو، ایک شخص جو اسلام سے سوال کرنے کے لیے آیا ہے بہت دور راستے سے، کوئی یہودی عالم ہے یا کوئی قیصر روم کا نمائندہ ہے، اس کو ارشاد کرنا یہ ابو بکر عمر کو مشورہ دینے کے نہیں ہے، کی بات نہیں ہے. یا ایک اور واقعہ ہے بہت معروف و مشہور کہ جب ایران کے ساتھ جنگ ہوا تھا، فارس کے ساتھ جنگ ہوا تھا، تو عمار یاسر نے خط بھیجا تھا ایران کے بارڈر سے کہ یہاں پہ ایرانیوں کا بہت بڑا لشکر آیا ہے، وہ ہم پہ حملہ کریں گے. تو وہ تاریخ میں موجود ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا جب یہ بات کریں گے نا مشورہ دینے کی، اس وقت میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اب جو خط جب آیا عمر کے پاس، عمر نے خط پڑھا تو اس کے دانت جو ہے
ہے نا اس کے ازراس بولتے ہیں عربی زبان میں جبڑے کو. جبڑا چوک ہے نا اسلام آباد میں, جبڑا چوک. جبڑا کس کو بولتے ہیں؟ جاز. انگلش میں بولتے ہیں جاز, اردو زبان میں جبڑا بولتے ہیں. یہ جس وہ عضو ہوتا ہے دہن میں, منہ میں, جس پہ دانت ہوتے ہیں. تو اس کے ازراس جو ہیں, ازراس عربی زبان میں بولتے ہیں ضرس. اس کے جبڑے ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے, یعنی انسان کو بہت ڈر لگے, یا تو ایک بہت ٹھنڈ ہو, یہ اس کے جبڑے آپس میں ٹکراتے ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے. عرب میں تو ٹھنڈ نہیں ہوتی, وہاں پہ تو سردیوں میں بھی گرمی ہوتی ہے. تو اس کے جو جبڑے تھے آپس میں ٹکراتے تھے, وہ ڈر کی وجہ سے ڈر لگا تھا عمر. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس وقت عمر کو مشورہ دیا تھا کہ تو جو ہے نا, تو ایرانیوں کے جنگ میں نہ جا. تو ایرانیوں کے جنگ میں جائے گا تو فرار کر دے گا. تو اس وقت جب تو خلیفہ ہے, جب تو فرار کرے گا تو پھر ایران اس وقت تو سپر پاور تھا. اور ہم یہ بات اس لیے نہیں کہتے کہ ہمیں ایران سے محبت ہے. دیکھیں عزیزو, ہمیں محبت ہے اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے. ہم اگر موجودہ دور کی ایرانیوں کو اچھا سمجھتے ہیں, اپنے بھائی سمجھتے ہیں, اس لیے کہ وہاں پہ شیعہ رہتے ہیں, ہمارے بھائی رہتے ہیں, اور بہت سارے ایرانی جو بے دین بھی ہیں. ہمیں نہ قومیت سے کام ہے, نہ ہمیں ایران سے محبت ہے, نہ ایران سے دشمنی ہے, اور نہ ہی ہم اپنے ملک سے اتنی بڑی وفاداری ہے. ہماری ساری وفاداری ہے کس سے؟ ساری وفاداری ہے دین خدا سے. ہم اہل بیت علیہم السلام سے جو ہم نے وفاداری کا اعلان کیا, ہم پہلے غلام ہیں اہل بیت علیہم السلام میں, اور آخر بھی غلام ہیں اہل بیت علیہم السلام. کیوں کہتے ہیں یہ جملے؟ کیونکہ اس عرب زبان میں جو وہابیت کے, جماعت عمریہ کے جو مبلغین ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تم عمر سے اس لیے دشمنی کرتے ہو کہ عمر نے ایران کو فتح. پہلی بات ہے کہ عمر نے ایران فتح نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ایران کو فتح کیا. وہ ہم ان سے کیا دشمنی کرتے ہیں؟ ہمیں ایران سے کام ہی نہیں ہے. ہم نے ایرانی ہے, اور نہ اس لیے کہ کسی شخص نے ایران پہ حملہ کیا ہے, یا ایران کو, بہت سارے لوگوں نے ایران کو فتح کیا ہے. بلکہ امریکہ جس ملک میں میں رہتا ہوں, اس نے ایران کو فتح کیا تھا سن 1940 میں. عالمی جنگ کی ابتدا میں امریکہ, روس, برطانیہ نے ایران پہ حملہ کیا تھا, ایران کو فتح کیا تھا, پورے ایران پہ قبضہ کیا تھا. ہمیں اس سے کام نہیں ہے کہ بھائی ہم, اور کبھی یہ شیعہ کتب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ہم جماعت عمریہ سے اس لیے دشمنی کرتے ہیں, یا ابو بکر و عمر کے اس لیے مخالف ہیں کہ انہوں نے ایران پہ حملہ کیا تھا. نہ ایران پہ ان کے حملے کو مانتے ہیں, اور نہ ہی اگر وہ حملہ بھی کیا ہو, نہ یہ کوئی وجہ ہے ہمارے لیے کوئی تان. ہم جو کہتے ہیں کہ دیکھو عزیزو, حقیقت میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں. ہم جو شرعی تان ہے, قرآن میں تان ہے, عیب ہے, سنت میں عیب ہے, وہ آپ کو بتائیں گے. اچھی بات ہے. تو ایران سے جو لیٹر آیا, ابو بکر عمر اس کو پڑھ رہا تھا, تو اس کے ہم دکھائیں گے آپ کو تاریخ سے, اس کے جبڑے جو ہے نا آپس میں ٹکرانے لگے, ڈک 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 ڈک. اب کانپ رہا ہے ڈر کی وجہ سے. ڈر کی وجہ سے خلیفہ جو ہے کہ ڈر, اتنا ڈرا ہوا ہے, سب لوگ سن رہے ہیں, اور یہ نص کلمات ہے تاریخ کے. اس کے جبڑے اتنے خوف سے آپس میں ٹکرا رہے تھے کہ اس کی آواز آ رہی, یعنی اتنا یہ خوف ہو گیا تھا. اب ایران کا بارڈر کہاں ہے بھائی؟ ایران کا بارڈر کہاں ہے؟ مثلا کوفہ اس زمانے میں ایران کے ہاتھ میں ہوتا تھا, یا اس سے آگے مثلا وہاں پہ مسلمین کا فوج ہے, اور ایران کا فوج ہے. ایران کا فوج بڑا زیادہ, مسلمین کا فوج چھوٹا, اور یہ مدینے میں 2000 مائل کے فاصلے پہ بیٹھا ہے, اس کے باوجود ڈرا ہوا خوف. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا اس کو کہ تو نہ جا. بھائی تو نہیں کہا اس کو تو نہ جا ادھر, کیونکہ تو جب بھاگ جائے گا تو پورا, جب خلیفہ بھاگتا ہے نا, یہ تاریخ میں ہمیشہ ہے, لشکر کا سربراہ اگر ایک نالائق شخص ہو, یہ ہمیشہ تاریخ میں ہوا کرتا ہے کہ ایک فوج بہت اچھا فوج ہے, بہت ہی جنگجو فوج ہے, اس کے جیتنے کی بہت چانسز ہیں, لیکن اگر رہبر رہنما اس کا کمزور ہے یا بزدل ہے, جنگ دے کے بھاگ گیا, بھائی قتل نہ ہو جائے, وہ صلاحیت نہیں ہے, اس میں جنگی تجربہ نہیں ہے, جنگ ایک فن ہے, اس میں شجاعت نہیں ہے. وہ لشکر چاہے وہ کتنا ہی جرار ہو, اس میں سپاہی کا دل ٹوٹ جاتا ہے, اور وہ ان کا مورال نیچے آ جاتا ہے, اور وہ نکل جائیں گے, وہ بھاگ جائیں گے. اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کا لشکر وہاں پہ ٹوٹ گیا, ایران والے جو ہیں وہ آ جائیں گے, پھر ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے, پھر وہ جو ہے مسلمین کو, پورا اسلام کو تباہ کر لیں گے. ایران اس زمانے میں مشرک قوم تھا. یہ مشورہ دینا عزیزو, مشورے ان کے پاس یہی نمونے ہیں, ان کے پاس کوئی اور نمونہ نہیں ہے. تو آپ کو پتا ہے کس طرح کا مشورہ دینا ہے. اس سے امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر اور عمر کے خیر خواہ نہیں ہے, ابو بکر اور عمر کے اس میں وفاداری نہیں ہے, اس میں اسلام کو بچانے کی بات ہے کہ ایک نالائق شخص خلیفہ بن چکا ہے, ایک بزدل شخص خلیفہ بن چکا ہے, اور اب جو ہے وہ ایک سپر بابا ورس کے سامنے جب ہو چکا ہے, تو یہ جو ہے یہ پورا اسلام کو تباہ کر دے گا. تو اسلام کو بچانے کے لیے انہوں نے, اور اسلام کی خیر خواہی کے لیے, اور مسلمین کے عزت اور مسلمین کے جان و مال کو بچانے کے لیے انہوں نے مشورہ دیا. اس میں ابو بکر اور عمر کی مشورہ نہ وزارت ہے, اور نہ ان کے مشیر بننے کی کوئی بات ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟